أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. صلى في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد خالق الطيبين الطاهرين المعصومين المذنبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات ادب اور دین کے ذیل میں یہ 5ویں تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور یقیناً جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہیں اور جو تواتر سے شریک مجالس ہیں وہ اس عمل کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ حیات جب تک دارائے ادب میں سیر نہ کرے وہ دارائے دین میں قیام پذیر نہیں ہو سکے. وہ دارائے دین میں قیام پذیر نہیں ہو سکے. آخری مکالمہ ہے اور یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اس مکالمے کو مکمل کر دیا، لیکن کسی حد تک نتیجے پر اس مکالمے کو لے جانا وہ حیات جو دارائے دین سے باہر ہو، وہ حیات جو دارائے ادب سے باہر ہو، وہ دارائے دین میں قیام پذیر نہیں ہو سکتے. دارائے ادب
میں جب حیات قیام کرے تو علوم فطرت سے اس کا دامن بندھے، علوم سماجیانہ سے اس کا دامن بندھے، علوم تاریخ سے اس کا دامن بندھے، اور وہ سرمستگی عشق کے ساتھ مضبوط ارتباط باہمی کے ساتھ مرکز سے مربوط ہو کر سیر کرے، مرکز سے مربوط ہو کر سیر کرے تو وہ حدود و قیود میں حیات کو سیر کرائے، اور جب حیات حدود و قیود میں سیر کرے تو وہ دائرہ دین میں آ کر قیام پذیر ہو جائے، وہ دائرہ دین میں آ کر قیام پذیر ہو جائے۔ لیکن اس سیر کے لیے یکسوئی نفس لازم ہے، اس سیر کے لیے یکسوئی نفس لازم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جس نے اپنے نفس میں یکسوئی قائم کی اس کی حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے گی، اس کی حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے گی۔ شب گفتگو اس منزل پہ آ کر ٹھہر گئی تھی کہ جب انسان احکام شرع پر حیات کو گامزن کرے تو اس کے نفس میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس کے نفس میں یکسوئی پیدا ہو جائے تو وہ حیات دین پر قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ جب حیات دین پر قیام پذیر ہوئی تو دین کیا ہے؟ حیات کا نقطہ مرکزی۔ دین کیا ہے؟ حیات کا نقطہ مرکزی، اور حیات جب اس نقطہ مرکزی پہ قائم ہوئی تو قرآن نے اس کے لیے اصطلاح دی، اس کے لیے اصطلاح دی جسے آپ بس ہاں مقامات پر صرف کرتے ہیں، لیکن آج اس کی ندرت کو محفوظ کر دیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین اللہ کی فطرت ہے، دین اللہ کی فطرت ہے۔ حیات جب نقطہ مرکزی پر آ کر قیام پذیر ہوئی تو وہ خالق سے مقام قرب پر آ گئی، خالق سے مقام قرب پر آ گئی۔ اب اس کا مکالمہ لفظی نہیں رہا، معنوی ہو گیا۔ اب اس کا مکالمہ لفظی نہیں رہا، معنوی ہو گیا۔ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ۔ تو جب حیات نقطہ مرکزی پہ آ کے قیام پذیر ہوئی تو اسے دین کہتے ہیں، اور دین کیا ہے؟ اللہ کی فطرت، اللہ کی فطرت۔ دین نیچر کا دوسرا نام، دین فطرت کا دوسرا نام۔ میرے عزیز، اس کی کریمی تو دیکھیے، اس کی کریمی تو دیکھیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا، اس نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا۔ جب حیات نقطہ مرکزی پر آ کر قیام پذیر ہوئی، یعنی جب حیات دین پر آ کر قیام پذیر ہوئی تو اب اس کا حرکت و سکون عین مطابق فطرت ہو گیا۔ اب اس کا حرکت و سکون عین مطابق فطرت ہو گیا۔ اگر حرکت و سکون فطرت سے انحراف کرے، اگر حرکت و سکون فطرت سے انحراف کرے تو یہ مجرم بن جائے، اور اگر حرکت و سکون فطرت پر آ کر قیام کرے تو یہ مسلم بن جائے، یہ مسلم بن جائے۔ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، اصل مسئلہ حیات یہ ہے کہ کون کلمہ پڑھ کر قوانین فطرت پر حیات کو قیام دیتا ہے، اور کون کلمہ پڑھ کر قوانین فطرت کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ جو قوانین فطرت کو توڑے
اسے اصطلاح قرآن میں مجرم کہتے ہیں، اور جو قوانین فطرت پہ قیام کر جائے اسے اصطلاح قرآن میں مسلم کہتے ہیں۔ کہیں کسی سینے میں یہ موج سر نہ اٹھائے کہ میں نے اصطلاح کفر کو صرف نہیں کیا، میں نے اصطلاح کفر کو صرف نہیں کیا، تو یہ مقام بھی مختصر سے وقت میں محفوظ رہے کہ مسلم کی ضد کافر نہیں، مسلم کی ضد کافر نہیں، مسلم کی ضد مجرم ہے، مسلم کی ضد مجرم ہے۔ وہ جنہوں نے قرآن ہی پر انحصار حیات رکھا، تو قرآن پڑھا تو ضرور لیکن قرآن میں غور و فکر نہ کیا، قرآن میں غور و فکر نہ کیا۔ اگر قرآن میں غور و فکر کر لیتے تو عزیزان گرامی یہ بنیادی غلطی نہیں ہوتی، یہ بنیادی غلطی نہیں ہوتی۔ مسلم کی ضد کافر نہیں، مسلم کی ضد مجرم ہے۔ سورہ نون میں جا کر آپ اس مقام کو پائیں گے کہ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہوا کرتے، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہوا کرتے۔ وہ جو قوانین فطرت پہ قیام کرے اور وہ جو قوانین فطرت کو توڑے برابر نہیں ہوا کرتے۔ چلتے چلتے یہ امر بھی محفوظ کر دیجیے کہ کفر کی ضد کیا ہے، کفر کی ضد کیا ہے۔ تو سورہ دہر کا تیسرا مقام پیش نگاہ رکھیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی، ہم نے ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی۔ اب قیامت تک کے لیے نسخہ دیا قرآن نے، جو ہماری لگائی ہوئی سبیل سے سیراب ہو، جو ہماری لگائی ہوئی سبیل سے سیراب ہو وہ کیفیت شکر پر ہے، اور جو اس سبیل سے انحراف کر جائے وہ کیفیت کفر پر ہے۔ تو عزیزان گرامی اصل مسئلہ سبیل ہے، اصل مسئلہ سبیل ہے۔ اگر سبیل الہی سے دامن باندھا تو آپ کیفیت شکر پر ہیں، اور سبیل الہی سے انحراف کر دیا تو آپ کیفیت کفر پر ہیں، آپ کیفیت کفر پر ہیں۔ مسلم کی ضد مجرم ہے۔ اب یہ کیا زوم ہے، اب یہ کیا زوم ہے کہ ہم مسلم ہیں، اب یہ کیا زوم ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ میرے عزیز، کائنات کی ہر شے مسلم ہے، کائنات کی ہر شے مسلم ہے۔ موالید ثلاثہ میں جو کچھ بھی ہے، موالید ثلاثہ میں جو کچھ بھی ہے سب مسلم ہے، سب مسلم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ موالید ثلاثہ یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، یہ مٹی، یہ پودے، یہ حیوانات، یہ پرند، یہ چرند، یہ وحوش، ذرے سے لے کے سرا تک ہر شے مسلم، ذرے سے لے کے سرا تک ہر شے مسلم۔ پوچھئے کیوں، پوچھئے کیوں؟ خالق نے ہر شے کو خلق کیا، خالق نے ہر شے کو خلق کیا۔ کائنات قائم ہے نیچر پر، کائنات قائم ہے فطرت پر۔ اسلام دین فطرت ہے، سنا تو بار بار ہے، آج سمجھ لیجیے، آج سمجھ کائنات فطرت پہ قائم،
اسلام دین فطرت ہے، جو کچھ اس نے خلق کیا ہر ایک کے لیے ایک فطرت معین کی، ہر ایک کے لیے ایک فطرت معین کی. ہر شے کائنات میں اپنی فطرت پر قیام کیے ہوئے، اور جب تک شے فطرت پر قیام کیے ہوئے ہے وہ مسلم ہے. جب تک شے فطرت پہ قیام کیے ہوئے ہے وہ مسلم ہے. کیا زوم ہے کہ ہم نمازی ہیں، سر ہی نہیں جھکتا کہ ہم نمازی ہیں، ہم عابد ہیں. کائنات کی ہر شے عابد ہے. کائنات کی ہر شے عابد ہے. جو سب پہ ہو للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. لیکن یہ کیا ضد ہے کہ جیسا میں کروں ویسا سب کرے. یہ کیا ضد ہے کہ جیسا میں کروں ویسا سب کرے. برا نہ مانے، ہر ایک کو اپنے آئینے میں نہ ٹٹولے، ہر ایک کو اپنے آئینے میں نہ ٹٹولے. جیسے میں تکبیر بلند کرتا ہوں ویسے ہر ذرہ تکبیر بلند کرے. جیسے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں ہر جھومتی ہوئی شاخ الحمدللہ کہے، ہر چٹکتی ہوئی کلی الحمدللہ کہے. جیسے میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں ہر چرند، ہر پرند، ہر وحوش سبحان اللہ کہے. میرے عزیز، موالید ثلاثہ میں جو کچھ بھی ہے، ذرے سے لے کے ذرہ تک جو کچھ بھی ہے، وہ مسلم بھی ہے اور عابد بھی. کیوں؟ ہر شے جس فطرت پہ اسے خلق کیا وہ اس پر قیام کیے ہوئے، اور شے کا فطرت پر قیام اسے مسلم بھی بنائے گا اور عابد بھی بنائے گا. تو دین میں معنوی نہیں رسمی کھڑی رہے گا. دارائے دین میں معنوی نہیں رسمی کھڑے ہیں. اس کو تھوڑا سا سمجھیں. مجھ سے بہتر تو یہ طلبہ جانتے ہیں. میں تو انہی سے چہرے دیکھ کر روشنی لیتا ہوں. جو طالب علم ہو اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میرے عزیز، کائنات میں جمادات، ریت، مٹی، ہر ذرہ دوسرے ذرے سے جڑا ہوا، ہر ذرہ دوسرے ذرے سے جڑا ہوا. دو ذروں کے درمیان ایک مائنر گریویٹیشنل فورس، تجاذبی قوت موجود ہے. جہاں تک میری معلومات ہے، کیونڈش نے اس کو کیلکولیٹ بھی کیا. کیونڈش نے اس کو کیلکولیٹ بھی کیا. میرے عزیز، جب تک دو ذروں کے درمیان یہ تجاذبی قوت موجود ہے، جڑا ہوا مائنر گریویٹیشنل فورس کے ذریعے سے، اور وہ فورس کس نے قائم کی؟ وہ فورس کس نے قائم کی؟ اثر کو دیکھ کر مسبب کو پہچانتے. وہ فورس جب تک قائم ہے، یہ دشت، یہ میدان، یہ جبل، یہ پہاڑ، یہ قوم، سب منزل ثبات میں، سب منزل ثبات میں. لیکن اب پوچھتے ہیں آپ کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، کیسے وقوع پذیر ہوگی؟ تو جس نے یہ مائنر گریویٹیشنل فورس رکھی، اگر وہ اشارہ کرے اور یہ ریموو ہو جائے تو کل فراش المبثوث ایسے اڑیں گے جیسے دھلی ہوئی
دھلی ہوئی ہوتی ہے. تو جب تک ذرات میں یہ فورس ہے، یہ اپنی فطرت پہ قائم ہے، نظام عالم قائم ہے. نظام عالم قائم ہے. اگر فطرت سے ہٹے تو قیامت ہے. ماحول ایک ہے، موسم ایک ہے، لیکن خاردار شاخ گل پر گلاب ہی کھلتا ہوا ملے گا. گلاب ہی کھلتا ہوا ملے گا، چمیلی نہیں ملے گی. ہر ایک اپنی حد کو پہچانتا ہے. جب تک حدوں کو پہچانے گا حسن دکھائے گا، جب تک حدوں کو پہچانے گا حسن دکھائے گا. حدیں توڑے گا حسن کھو دے گا. اس لیے تو یہ بحث یہاں تک آئی 4 دن میں. جو حدوں کو توڑے مجرم، جو حدوں میں سیر کرے مسلم. اگر حیات حدوں کو توڑے گی حسن حیات کھو دے گی. اگر حیات حدوں میں سیر کرے گی حسن حیات سلامت رکھے گی. اب اس حسن پہ کوئی مکالمہ اس وقت نہیں چھڑنا، بعد ہوئی ایک مجلس اور بھی ہے. ہر شے کے لیے ایک فطرت ہے، اور جب تک وہ فطرت پہ قائم ہے مسلم بھی ہے اور عابد بھی. سب سے زیادہ زندگی میں کس چیز کو آپ استعمال کریں؟ پانی. پانی ضرورت حیات ہے. پانی کھانا مانگتے ہوئے ہچکچائیں گے، پانی مانگتے ہوئے نہیں ہچکچائیں گے. ضرورت حیات ہے پانی. اچھا پھر طلباء سے پوچھتا ہوں، پانی کا خلیہ کیا ہے؟ پانی کا خلیہ کیا ہے؟ ابتدائی جماعتوں میں پڑھایا جاتا ہے. H2O 2 چیزوں کا مرکب ہے، ہائیڈروجن آکسیجن. بائی ایٹم ریشو کیا ہے؟ 2 اور 1 نسبت 2 اور 1. اور بائی ماس نسبت کتنی ہے؟ 1 اور 8. ٹھیک، 1 اور 8. صحیح ہے. میں تصدیق کراتا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، انہی سے رہنمائی لیتا ہوں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مجلس مجرد نہیں بناتی حیات کو، متحرک بناتی ہے. متحرک بناتی. تو یہاں گمسم لوگ نہیں آتے، یہاں ہوشیار لوگ آتے. ہوشیار لوگ آتے. بہت تیزی سے چلتے ہیں. 2 چیزیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ہائیڈروجن اشیاء کو جلاتی ہے، آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے. دونوں کا مزاج آتش، دونوں کا مزاج آتش ہے. لیکن خالق نے دونوں میں ایک نسبت رکھی، ایک فطرت قائم کی. مزاج آتش آب ہو گئے، مزاج آتش آب ہو گئے. جب تک یہ اپنی فطرت پر ہیں، یہ مسلم بھی ہیں اور عابد بھی ہیں. یہ مسلم بھی ہیں اور عابد بھی ہیں. فطرت سے ہٹے 3 حصہ پانی ہے. اب بھی پوچھتے ہو قیامت کیسے آئے گی؟ اگر یہ ریشو ٹوٹے، یہ فطرت سے ہٹے، تو یہی آگ کا گولا بن جائے گا. یہی آگ کا گولا بن جائے گا. تو میں نے تمثیلیں 2 دی. اب آگے شب میں جا کر اس طرح خواب پر عالم تنہائی میں غور و فکر آپ کریں گے کہ کائنات کی ہر شے کو ایک فطرت عطا کی، اور ہر شے اپنی فطرت پر قیام کیے ہوئے.
عابد بھی بناتا ہے. جوش یاد آئے. ہم جیسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم جیسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. ہر شے اپنی فطرت پہ ہے. آپ کو اس نے اپنی فطرت پہ ہے. آپ کو اس نے اپنی فطرت پہ خلق کیا. تو اب تلاش کرو اس کی فطرت کیا. اب تلاش کرو اس کی فطرت کیا. اگر آپ نے اس کی فطرت پہ قیام کر لیا، اگر آپ نے اس کی فطرت پہ قیام کر لیا تو آپ مسلم بھی ہیں، عابد بھی ہیں. مسلح پہ کھڑے ہو کے عابد نہیں. اگر فطرت کے قانون پر حیات میں قیام کر لیا تو آپ کے سانس کی آمد اور رفت بھی آپ کو عابد بنا دے. آپ کے سانس کی آمد اور رفت بھی آپ کو عابد بنا دے. تو عزیزان گرامی، اس نے اپنی فطرت پہ آپ کو خلق کیا. اب اگر آپ نے فطرت پر حیات کو قیام دے لیا تو اب آپ کا حرکت و سکون عین مطابق فطرت ہوگا. اب آپ کا حرکت و سکون عین مطابق فطرت ہوگا. وہ لوگ جو مذہبی نہیں وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر کو فنا نہیں. حضور ایسے ہی فطرت کو فنا نہیں. کہاں راہ بقا ڈھونڈ رہے ہو؟ حیات جب قوانین فطرت پہ قیام کر لی تو اس کا حرکت و سکون عین مطابق نیچر ہو گیا. اور جب اس کا حرکت و سکون عین مطابق نیچر ہو گیا تو اس کے کام نہیں رہے، فطرت کے کام ہو گئے. اور جب وہ کام فطرت کے کام ہو گئے تو فطرت کو فنا نہیں. اور جب فطرت کو فنا نہیں تو فطری کام کرنے والے کو کیسے فنا؟ فطری کام کرنے والے کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ چلیے تلاش کریں اللہ کی فطرت کیا ہے تاکہ حیات اس فطرت پہ آ کے قیام کرے، تاکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تغذیہ تنمیہ توالد و تناسل کے تمام احکام عبادت ہو جائے. اس کے سانس کی آمد و رفت عبادت ہو جائے. دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں وقت کم ہے. تلاش کریں اس کی فطرت کیا ہے. اس کی فطرت ایک مکالمے میں، تفصیل کسی اور موقع کے لیے رکھی. اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ کچھ لیتا نہیں دیتا ہے. وہ کچھ لیتا نہیں وہ دیتا ہے. وہ صاحب اختیار. اپنی فطرت پہ آپ کو خلق دیا تو آپ کو مجبور نہیں بنایا، صاحب اختیار بنایا. دونوں قوتیں اس میں ہیں. لینے کی بھی صلاحیت ہے اور دینے کی بھی صلاحیت ہے. کائنات کی ہر شے اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے ہیں بالجبر. جس پر قیام دے دیا اس پر قیام ہے. لیکن آپ کا میرا فطرت پہ قیام اختیار. یہی سبب ہے کہ کائنات میں ہر شے مسلم بھی اور عابد بھی، لیکن ہمارے پاس ہر ایک مسلم نہیں. مسلم بھی ہے اور مجرم بھی. یہی سبب ہے کائنات کی کسی شے کے لیے ڈے آف جسٹس نہیں، روز جزا و سزا نہیں. روز جزا و سزا آپ کے لیے، میرے لیے، انسان کے لیے، اس لیے کہ اس کا فطرت کے قوانین پر قیام اختیاری ہے. اگر یہ قوانین فطرت پہ قیام کر گیا تو مسلم، اور اگر قوانین فطرت کو توڑے گا تو مجرم. اس کی فطرت
دونوں صلاحیتیں اس میں رکھی، لینے کی صلاحیت بھی اور دینے کی صلاحیت بھی۔ اگر لینے کی صلاحیت پروان چڑھی تو شر بڑھے گا، اور دینے کی صلاحیت پروان چڑھی تو خیر بڑھے گا۔ تو عزیزوں، کلمہ سب نے پڑھا، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن ماضی سے حال اور حال سے مستقبل تک نکال رہے کہ کلمہ پڑھ کر لے کون رہا ہے اور دے کون رہا ہے۔ اب کلمہ پڑھ کے جہاں لینے والا نظر آئے وہ مجرم ہے، اور جہاں دینے والا نظر آئے وہ مسلم ہے۔ میں نے تو کوئی ورق الٹا نہیں، میں نے تو کوئی ورق الٹا نہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں عزادار کسے کہتے ہیں؟ عزادار کا سینہ بری کر دے گا، جو دے گا وہ شر برپا ہے، جو دے گا وہ خیر کو قائم کرے گا۔ پوری تاریخ ایک مکالمے میں نے آپ کے سامنے، اب سوال یہ کیا گیا مجھ سے کہ کربلا کیوں بنائی حسین؟ مختصر جواب سن لیجیے، کربلا کیوں بنائی حسین نے؟ نہ بناتے تو قیامت تک چہرے نقابوں میں چھپے رہتے، چہرے نقابوں میں چھپے رہتے۔ کربلا منتخب کر کر حسین نے قیامت تک کسی کو چھپنے نہیں دیا، چہرے سے نقاب اتار دی، چہرے سے نقاب اتار دی۔ ایک مسکراہٹ نے فیصلہ آئے، فطرت کو باہوں میں سمیٹ کر لائے۔ ہر انسانی معاشرت میں، ہر انسانی معاشرت میں بچہ فطرت کے قانون پر ہوتا ہے، بچہ فطرت کے قانون پر ہوتا ہے۔ قبلہ بیٹھے ہیں، ہر آنے والا مسلم اس لیے کہ وہ فطرت کے قانون پر ہوتا ہے، وہ فطرت کے قانون پر ہوتا ہے۔ حسین بچے کو ہاتھوں میں نہیں لائے، فطرت کو باہوں میں سمیٹ کر لائے۔ بچہ تو کوئی ہتھیار نہیں لایا، بچہ تو کوئی ہتھیار نہیں لایا، بچے کی مسکراہٹ نے لشکر کو منقلب کر دیا، بچے کی مسکراہٹ نے لشکر کو منقلب کر دیا۔ مکالمہ محفوظ چیروں میں ٹکرا کھڑا تھا، لیکن قیدی کی مسکراہٹ نے شاہی کو لرزہ برندان کر دیا۔ میسا شام کے دربار میں، شام کے دربار میں ایک نئی بلاغت اور ایک طرف اقتدار کی قوت و طاقت، لیکن شام کے دربار میں جب نئی بلاغت مسکرایا، شاہی لرزہ برندان رہ گئی۔ میرے حضور، فطرت جب مسکراتی ہے تو شاہی لرز جاتی ہے، فطرت جب مسکراتی ہے تو بچہ تو بے زبان تھا، کیا کوئی ہے جو حسین کے کلام کو قطع کرے؟ میرے حضور، فطرت سن و سال میں قید نہیں ہوتی، فطرت سن و سال میں قید نہیں ہوتی۔ یہ مکالمہ مختلف کا ہے، لیکن اگر اب تاریخ میں کوئی کہے بچپنے میں اسلام، تو عزیزوں بچپنے کا اسلام نہیں، فطرت کی نبوت میں شہادت تھی، فطرت کی نبوت میں شہادت تھی۔ بچہ مسکرایا، لشکر منقلب ہوا، ہمارے ساتھ پکارا کوئی ہے جو حسین کے کلام کو قطع کرے؟
صاحب نے اپنے وقت کا سب سے بڑا ہتھیار چلو میں جوڑا. بچے نے جواب میں کوئی تیر چلایا؟ بچے نے مسکرا کے کربلا کی جنگ کا نتیجہ لکھ دیا کہ اگر جہل اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ مشتبہ ہو اور علم کی ہلکی سی مسکراہٹ ہو تو مار کا تسخیر ہو جاتا ہے. زمانہ اپنے آپ کو دوہرا رہا ہے. آج سب قوتیں مشتبہ ہیں لیکن وہ جو صاحب علم ہیں جو در علم پہ جبی کو جھکائے ہیں ان کی مسکراہٹ آج ہر ظالم کے لیے موت بنی ہوئی ہے. ظالم کے لیے موت بنی ہوئی ہے. کتنے سوالوں کے جواب چاہیے. اور مولا نے چلو میں تیر جوڑا. بچہ مسکرایا اور مسکرا کے کربلا کی جنگ کا نتیجہ تحریر کر دیا کہ دیکھو ادھر قانون فطرت ٹوٹ رہا ہے اور ادھر حیات دست حسین پر فطرت مسکرا رہی ہے. تو بچے نے نتیجہ دیا لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے اور لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے, لیکن جہاں قانون فطرت توڑ کے کلمہ پڑھو وہاں مجرم ہے اور جہاں قانون فطرت پہ حیات قیام کر کے کلمہ پڑھے مسلم ہے. جو قانون فطرت کو توڑے وہ مجرم ہے, جو قانون فطرت پہ قیام کر کے کلمہ پڑھے مسلم ہے. قیامت تک کے لیے منظر صاف ہو گیا. مجرم کو زبان تاریخ میں یزیدیت کہتے ہیں اور مسلم کو زبان تاریخ میں حسینیت کہتے ہیں. تو حسینیت اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو حیات دھارے عدم میں سیر کرتے ہوئے نقطہ مرکزی پر آ کر اپنے آپ کو قیام دے. تو عزیزوں کل بھی ہم منزل قیام میں تھے, آج بھی ہم منزل قیام. کل بھی ہم منزل قیام میں تھے, آج بھی ہم منزل قیام میں ہیں. وہ قصر شاہی پر بغیر ذوالفقار علی کی بیٹی نے حسینیت کے علم کو نصب کیا. قصر شاہی پر علی کی شیر دل بیٹی نے علم حسینیت کو نصب کیا اور قیامت تک سینہ تاریخ پہ اس سطر کو مرتسم کر دیا کہ حسینیت وہ نیزہ ہے جو ہر عہد میں گستاخ نبوت کے سینے میں بھی لگے گا اور گستاخ انسان کے سینے میں بھی لگے گا. حسینیت کے علم سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ حسینیت کے علم سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ دارائے ادب میں بلند ہونے والا علم ہے جو حیات کے اندر اپج پیدا کرتا ہے کہ حیات دین پر آ کر قیام پذیر ہو جائے, دین پر آ کر قیام پذیر ہو جائے. آؤ اس علم کی جانب آؤ, آؤ اس علم کی جانب آؤ. وہ کہتا تھا کہ ملک ہمارا ہے, وہ کہتا تھا ملک ہمارا ہے, لیکن ایک بچی نے شام کے زندان میں سو کے بتایا کہ قیامت تک ہم بتائیں گے ملک تیرا ہے یا ہمارا ہے. ملک تیرا ہے یا ہمارا ہے. اور اس بچی نے سو کے بتایا کہ قیامت تک فیصلہ ہم کریں کہ ملک تیرا ہے یا ہمارا ہے. قصر شاہی پر حسینیت کا علم گاڑ کر
علی کی بیٹی شام سے کربلا آئی، 3 دن ملک شام میں ماتم کیا، کربلا آئی، 3 دن کربلا میں صف ازا بچھی، اور کربلا سے جب مدینے چلی تو ہر بیوی محمل میں سوار ہوئی، لیکن دیکھا رباب نظر نہیں آتا، رباب نظر نہیں آتا، واپس پلٹی، دیکھا مرقد حسین پر سر رکھے ہوئے رو رہی، سجاد ساتھ آئے، شانہ ہلا کے کہا بھابھی سب کرتے ہیں آپ بھی چلیے، سر کو اٹھا کے کہا مدینے جا کے کروں گی کیا، مدینے جا کے کروں گی کیا، میری ماں بھی اجڑ گئی، میری قوم بھی اجڑ گئی، میرے چمن کا ایک پھول شام کے زندان میں، ایک پھول کربلا کی، میرے والد کی قبر سائبہ نہیں ہے، دھوپ میں میں مدینے جا کے کیا کروں؟ سجاد نے آگے بڑھ کے کہا ماں سب چلتے ہیں آپ بھی چلتے، تو بس اتنا کہا شہزادے بیٹا بن کے کہتے ہو یا امامت حکم دے رہے؟ کچھ دیر تو سجاد کھڑے رہے، سر جھکائے جھکائے کہا اماں امامت حکم دے رہی ہے، محفل میں بیٹھ کر وہ قافلہ جو 28ویں رجب کو مدینے سے چلا تھا، اب وہ قافلہ مدینے لوٹ رہا، اب وہ قافلہ مدینے لوٹ رہا، ایک منزل آئی، بہن نے بہن کا بازو تھام کے کہا بہن ہواؤں کی خنک بتا رہی ہے کہ جد کا مدینہ آ گیا، جد کا مدینہ آ گیا۔ صدر نے محفل پہ ہاتھ مار کر علی کی علی بیٹی نے کہا زین العباد کیا مدینہ قریب ہے؟ کہاں پھوٹی اماں سرحد مدینہ شروع ہونے کو، کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کہا جد کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر، جب ہم تجھ سے گئے تھے گودیاں بچوں سے آباد تھی، سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، اب اس طرح سے آ رہے ہیں کہ گودیاں بچوں سے خالی ہیں، سروں پہ وارثوں کا سایہ نہیں۔ شہزادی زینب نے کہا زین العباد ذرا بشیر کو میرے ناقے کے قریب بلاؤ، بشیر کے کاندھے پہ شال ازا ڈال دو، بشیر کے ہاتھوں میں سیاہ علم دو، بشیر سے کہو جا کے مدینے میں خبر کر دے زینب کلبہ ہوئی آ رہی ہے، زینب جنگل میں ماں کی کمائی لٹا کر آ رہی ہے۔ عزیزوں بشیر کہتا ہے میں نے مدینے میں قدم رکھا اور صدا دیتا چلا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ہاں علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں جنگل میں بھرا گھر لٹا کے آ رہی ہے۔ بشیر کہتا ہے بچوں نے مدرسے کے بچوں نے میری راہ کو روکا اور راہ روک کے کہا سزا دینے والے اتنی خبر دے، مسلم کے راج دلارے آ گئے، اتنی خبر دے قاسم ابن حسن آ گئے، اتنی خبر دے اونو محمد آ گئے۔ بشیر کہتا میں نے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا قافلہ مدینے کے باہر ہے، سب چلتے ہیں تم بھی چلو، کہتا آگے بڑھا، جوانوں نے راہ
تم ہی اماں رباب ہو؟ کیا تم ہی اماں رباب ہو؟ رباب نے سورا کا چہرہ دیکھا کہ بیٹا میں ہی رباب ہوں، میرے لال ڈھونڈ کیا رہی ہے؟ رباب نے جب یہ مکالمہ کیا میرے لال ڈھونڈ کیا رہی ہے، سورا نے قدم آگے بڑھایا، کہنے لگی اماں جب کہیں تھی تو آغوش میں میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر، اماں وہ نظر نہیں آتا، ہائے علی اصغر کہہ کے رباب کھڑی ہوئی، ایک ککڑی آغوش سے گری، سورا کو سینے سے لگا کے کہا بیٹا علی اصغر تو نہ لا سکی، لیکن اصغر کا لہو بھرا شلوغا لائی ہاں، اصغر کے چولہے کی جلی ہوئی۔ وَالسَّيَّارَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا قَلِبًا يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِي وَسَيَّدِي يَا مَوْلَايَا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برداشت، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں باق الحوائج کے صدقے میں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔